بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرو کی پہلی شرارت۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے وزیر خواجہ بزرج مہر نے یہ بتائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اس کے تاج اور تخت کو دشمن چھین کر لے جائیں گے۔ ایسے میں عرب کا ایک نوجوان اور اس کے دو دوست نوشیروان کی مدد کو آئیں گے اور دشمنوں کو شکست دے کر اس کا تاج و تخت واپس دلائیں گے۔ اس پر نوشیروان نے خواجہ بزرج مہر کو مکے بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ وہ بہادر نوجوان اس کے دونوں دوست پیدا ہوئے یا نہیں۔ خواجہ بزرج مہر کے مکہ پہنچنے کے چند دن بعد ایک ہی روز میں مکہ کے 3 گھروں میں 3 بیٹے پیدا ہوئے جو خواجہ بزرج مہر کے علم و نجوم کے حساب کے مطابق یہ کارنامہ سر انجام دینے والے تھے۔ مکے کے سردار خواجہ عبدالمطلب کے گھر امیر حمزہ نے جنم لیا۔ ان کے خادم بشیر کے ہاں مقبل وفادار کا جنم ہوا اور مکہ کے ایک اونٹ چرانے والے اما بن ضمیری کے ہاں عمرو عیار نے جنم لیا۔ تینوں بچوں کی مائیں ان کی پیدائش کے وقت کچھ ہی وقت پہلے انتقال کر گئی، اس لیے ان تینوں کو دودھ پلانے کے لیے عادیہ بانو نامی ایک خاتون کی خدمات حاصل کی گئی اور ایک ہی گھر میں تینوں کی پرورش ہوئی۔ عمرو نے پیدا ہوتے ہی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ خواجہ بزرج مہر نے جب پہلی نظر اسے دیکھا تو بے اختیار ہنسنے لگی اور اسے گود میں لے کر اونچی آواز میں کہا، یہ وہ لڑکا ہے جو چالاکی، پھرتی اور عیاری میں بے مثال ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ، سپہ سالار اور پہلوان اس سے ڈریں گے اور جو یہ کہے گا وہ مانیں گے۔ ایسے حیرت انگیز اور مشکل کام یہ اکیلا ہی کرے گا جو کسی اور نے نہ کیے ہوں گے۔ امیر حمزہ پر ہر وقت اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں اس کا نام عمرو رکھتا ہوں۔ قیامت تک اسے عمرو عیار کہہ کر پکارا جائے گا۔ ابھی بزرج مہر نے بات پوری نہ کی تھی کہ عمرو رونے لگا اور ایسا گلا پھاڑ کر رویا کہ کوشش کے باوجود بھی چپ نہ ہوا۔ آخر بزرج مہر نے اپنی انگلی چوسنے کے لیے اس کے منہ میں دی، تب کہیں جا کر وہ چپ ہوا۔ خواجہ بزرج مہر کی انگلی میں ہیرے کی ایک انگوٹھی تھی جس کو لڑکے نے منہ سے اتار کر گال میں دبا لیا اور چپ ہو رہا۔ خواجہ بزرج مہر نے کہا، اب سب کو شربت پلائیں۔ شربت پیتے وقت جب خواجہ بزرج مہر کی نظر اپنی انگلی پر پڑی تو اس میں انگوٹھی نہ تھی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا، میری انگوٹھی کھو گئی ہے، کیونکہ لوگ شرمندہ ہوتے کہ وزیر صاحب اپنی انگوٹھی کی چوری کا شبہ ان پر کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے شربت پی لیا تو چاہا کہ شربت کا ایک قطرہ عمرو کے منہ میں ڈالیں۔ جیسے ہی انہوں نے شربت منہ میں ڈالنے کے لیے عمرو کا منہ کھولا تو اس کے منہ سے انگوٹھی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت میں رہ گئے اور خواجہ عبدالمطلب کی طرف دیکھ کر کہا، یہ اس کی پہلی شرارت ہے۔ عمرو کی شرارتوں کا سلسلہ جو اس کی پیدائش کے پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا بعد میں بھی جاری رہا۔ جب وہ گھنٹوں بل چلنے کا تو رات کو چپکے سے نکل جاتا اور عورتوں کے گھروں میں عذرا بندہ، چھلا، انگوٹھی، بالی چرا لیتا اور عادیہ بانو کے چھوٹے صندوق میں چھپا دیتا۔ صبح عورتیں جب اپنی چیزوں کو نہ پاتی اور ادھر ادھر تلاش کرتی تو وہ چیزیں عادیہ بانو کے چھوٹے صندوق سے نکلتی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی کہ یہ سب چیزیں یہاں کیسے آ گئی، مگر چور تو وہی کہلاتی کیونکہ مال اس کے پاس سے نکلتا اور یہ روز روز کا معمول بن گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر رات میں یہ چیزیں یہاں کیسے پہنچ جاتی ہیں۔ امیر حمزہ کے جھولے کے ساتھ 2 قیمتی لال بندھے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک لال غائب ہو گیا
یہ خبر خواجہ عبدالمطلب کو پہنچی تو اتنے قیمتی لال کے کھونے کا انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا مگر کہیں نہ ملا۔ خادموں اور کنیزوں سے پوچھ گچھ ہوئی مگر سب نے یہی کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ آخر لال گیا تو کہاں گیا۔ اسی اڈھیر بن میں امرو کے جھولے کے پاس آیا تو دیکھا جھولے میں لیٹے امرو کا ایک گال سوجا ہوا ہے۔ بچے کے سوجے ہوئے گال کو دیکھ کر وہ لال کو بھول گئے اور آدھیا بانو سے پوچھنے لگے کہ اس کو کیا ہوا، اس کا گال کیسے سوج گیا۔ اس نے کہا یہ رات کو اچھا بھلا سویا تھا، اس وقت خدا جانے اس کو کیا ہوا کہ اس کا گال سوج گیا۔ خواجہ عبدالمطلب نے سوجن کی وجہ معلوم کرنے کے لیے گال پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر ذرا سا دبایا تو امرو کے منہ سے وہ لال نکل پڑا۔ خواجہ عبدالمطلب بہت حیران ہوئے اور کہا خدا خیر کرے، یہ لڑکا بڑا شریر ہوگا۔ اب یہ بھی بات کھل گئی کہ عورتوں کی چیزیں کون چراتا ہے۔ سب یہ جان گئے، اس لیے جب کسی عورت کی کوئی بھی چیز کھو جاتی تو وہ آدیا بانو کے پاس چلی آتی اور آدیا بانو اپنی صندوق سے کھول کر چیز نکال دیتی۔ اب اس پر کوئی شک نہیں کرتا تھا مگر امرو سے سب پریشان تھے کہ اتنی سی عمر میں وہ پکا چور بنا ہوا تھا اور کسی کی چھوٹی موٹی چیز جگہ پر نہ چھوڑتا۔ سونے کا تو وہ شدائی تھا، جہاں سونے کی چیز دیکھی اور اس نے اٹھائی اور دائی کی صندوق جی میں لا گھسائی۔